فاش فرید آواز سنا دو، عالم جاہل شاہ گدا کو، جے کوئی چاہے فقر فنا کو، اپنے آپ کو بولے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین کرام، ہم موجود ہیں دربار فرید آباد شریف میں۔ دربار شریف کی ایک نامور ہستی، عزت مآب جناب الحاج پیر مرشد انوار الحسنین فریدی نازگی سے آج کریں گے کڑوی کثیری باتیں اور سخت سوالات۔ ناظرین دیکھنا مت بھولیے گا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو رئیس عبدالرشید سروری اور اس کی پوری ٹیم کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد کریم، آپ کا شجرہ نصب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نسبت جو طریقت کے حساب سے ہے وہ ہے حضرت خواجہ ناظر کریم رحمۃ اللہ علیہ کوٹ میٹھے شریف والی سرکار۔ اور ہمارا شجرہ نسب جو ہے ایک بہت بڑی کتاب ہے سلسلہ چشتیہ کی، تاریخ سلسلہ چشت۔ اس میں جو حوالہ جات علماء کرام نے پیش کیا ہے اس کے مطابق جو ہے ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ جا کر ملتا ہے ایک طریقے سے، ایک طریقت سے، وہ قریشی خاندان یعنی ایک سید خاندان سے ہمارا تعلق ہے، جو بہت پرانی کتاب ہے۔ اس میں جو سلسلہ ہمارا شجرہ نسب ملتا ہے، ہماری نسبت جو طریقت کے حساب سے ہے وہ ہے حضرت خواجہ ناظر کریم رحمۃ اللہ علیہ کوٹ میٹھے شریف والی سرکار۔ اور ہمارا شجرہ نسب جو ہے ایک بہت بڑی کتاب ہے سلسلہ چشتیہ کی، تاریخ سلسلہ چشت۔ اس میں جو حوالہ جات علماء کرام نے پیش کیا ہے اس کے مطابق جو ہے ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ جا کر ملتا ہے ایک طریقے سے، ایک طریقت سے، وہ قریشی خاندان یعنی ایک سید خاندان سے ہمارا تعلق ہے، جو بہت پرانی کتاب ہے۔ اس میں جو سلسلہ ہمارا شجرہ نسب ملتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف۔ دربار شریف فرید آباد والے بزرگوں کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جی الحمدللہ، میرا رشتہ جو صاحب مزارات ہیں حضرت خواجہ نور احمد سنگھ المعروف حضور سامل کریم غریب نواز، وہ میرے دادا حضور ہیں، میں ان کا پوتا ہوں۔ اور حضرت خواجہ عبدالرسول سنگھ رحمۃ اللہ علیہ فریدی نازکی، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اور میری نسبت جو ہے یعنی میرے والد صاحب جو ہیں وہ حضرت خواجہ نور احمد سنگھ کے بیٹے ہیں، اور حضرت خواجہ نور احمد میرے دادا کریم غریب نواز۔ ناظرین اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دربار شریف فرید آباد کس سن میں بنی تھی؟ یہ کم از کم 100 سال، 120 سال پہلے حضرت خواجہ نور احمد سنگھ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 120 سال پہلے آپ کے جو ہے ولی کامل آپ کے بیٹے جو حضرت خواجہ محمد انور سنگھ کا وصال ہوا تھا، تو یہ اس دور میں جو ہے نا یہ مزار کی بنیاد رکھی۔ سنا ہے کہ دربار شریف فرید آباد میں سالانہ عرس مبارک پر پاک و ہند کے نامور قوال حضرات تشریف لاتے رہے ہیں، ان میں سے چند کے نام بتائیں۔ جی الحمدللہ، دربار عالیہ فرید آباد شریف، سب سے پہلے میں ذکر کروں گا توکل خان صاحب کا، جو ہندوستان سے جو ہے وہ پاکستان آئے، اور اس علاقے میں اس وقت جو شخصیت ذات موجود تھی حضرت خواجہ محمد اعظم سنگھ المعروف حضور بھرل کریم غریب نواز، آپ کا دور تھا۔ تو اس وقت برے صغیر پاک و ہند جوائنٹ تھے، اکٹھے تھے، کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ ہندوستان ہے یہ پاکستان ہے۔ تو اس وقت توکل خان صاحب جو ہے نا وہ ہندوستان سے تشریف لائے تھے، اپنی تمام موسیقی والے کتابیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اور توکل خان صاحب
سر فہرست جو ہندوستان سے تشریف لائے، میں سب سے پہلے ان کا ذکر کروں گا۔ توکل خان صاحب کے بعد جو ہے مشہور قوال حضرات جو بقیہ ہیں پاکستان میں سے، استاد سلامت علی خان صاحب، استاد ذاکر علی خان صاحب اور استاد سلامت علی خان صاحب کے بیٹے رضوان معظم قوال، فتح علی قوال، وہ تشریف لائے یہاں پر۔ اور اس کے بعد اس وقت جو مشہور و معروف قوال ہیں استاد مہر علی شیر علی خان صاحب، اور سب سے زیادہ جو اس علاقے میں زیادہ پہچان ہوئی اور ستارہ ریاست کا لقب ٹھہرا، وہ استاد حسین بخش خان صاحب مرحوم و مغفور۔ وہ آستان شریف پہ ہر عرس پر، بالخصوص دادا حضور کے عرس پر، حضرت خواجہ محمد اعظم سنگھ بھورل سنگھ کے عرس پر، رجوی شریف پر، میرے والد صاحب کے عرس پر، اور تمام جتنے بھی آرائس فرید آباد شریف گزرتے تھے، وہ ان پہ اپنی طرف سے وہ خود تشریف لاتے تھے استاد حسین بخش خان صاحب، اور ان کے اب بیٹے جو ہیں سخاوت خان صاحب، وہ بھی فرید آباد شریف آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور و معروف قبول شریف والے، وہ بھی الحمدللہ دربار شریف پر سالانہ اس پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ حضور، میرے ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کتنی اور کہاں سے آپ نے حاصل کی؟ جی الحمدللہ، میں 5 سے 6 سال جو ہے میں مدرسے میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں رہا ہوں، اور پڑھنے سے پہلے میرا سلسلہ تقاریر جو تھا میرے والد صاحب کی طرف سے، جو مجھے دعاؤں کی طفیل جو عطا ہوا، وہ تو مجھے پہلے سے تھا۔ اور میرے مین استاد جو ہیں وہ خود میرے والد بزرگوار حضرت خواجہ عبدالرسول سنگھ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پہلا درس دیا، مجھے پہلا سبق دیا، اور تقریر بھی مجھ سے پہلے اردو میں کروائی تھی، اور میں 5 سے 6 سال مدرسے میں پڑھتا بھی رہا ہوں۔ اور اردو جو ہے وہ میٹرک میں نے سائنس سے کی ہوئی ہے۔ تو والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میں آگے اردو کی تعلیم جاری نہ رکھ سکا، اور یہ جو باقی علوم ہیں یہ ان کی طرف میں رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج بزرگوں کی دعاؤں سے بہت بڑا کرم ہے۔ مرشد کریم، ایک پیر کا اپنے مرید سے کیا اور کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ میں صوفی العقیدہ بندہ ہوں، اور ہماری نسبت جو ہے حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان العاشقین ہیں، ہماری نسبت جو ہے وہاں ہے، تو میں اس حوالے سے میں جواب دوں گا، میں کسی اور حوالے سے جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہمارا جو ہمارا مسلک بھی، ہمارا دین بھی اور ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ حضرت خواجہ فرید کے حوالے سے ہے، کہ جو حوالہ جات بھی میں پیش کرنے والا ہوں وہ یہی ہے، مسلکی لحاظ سے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پیر جو ہے اس کا تعلق اپنے مرید سے، اور مرید کا تعلق اپنے پیر سے ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، اور حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شفقت فرماتے تھے صحابہ کرام سے اور ان لوگوں سے جو باہر سے آتے تھے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سورۃ وَضُحَیٰ کی آخری آیت کریمہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی سائل بھی اے محبوب تمہاری طرف آ جائے، آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آپ کے پاس پہنچ جائے، تو اس سے اتنی محبت کریں، اس کو جو ہے وہ اتنا پیار کریں کہ وہ دنیا کی تمام چیزیں بھول جائیں۔ اور پیر کا رشتہ اپنے مرید سے ایک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مریدین کو اپنی اولاد سمجھیں، اور جو مرید ہیں وہ اپنے پیر کو اس صورت سے دیکھیں کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ میں خواجہ فرید کے حوالے سے میں یہ جملے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں جب جعلی پیروں، بابوں، آمینوں کی بھرمار ہو چکی ہے، انسان کامل مرشد کی پہچان کیسے کرے؟ جی اس وقت
جو ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آج کل یہ جو ہے نا بعض نام نہاد لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے طرف سے سلسلے بنا کے عوام کو جو ہے نا وہ پریشان کیا ہوا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں لے لی، بڑے بڑے بال رکھوا لیے، جبے پہن لیے، بڑے بڑے عمامے پہن لیے. تو عوام کو بھی میں یہ شعور کے طور پر یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ وہ جانے پہچانے کہ کم از کم ان کا والد، ان کا دادا، کم از کم ان کے دادے کی مزار ہو، اور ان کو نسبت جو ہے وہ کسی پیر کامل سے ہو، اور ان کو باقاعدہ اجازت ملی ہوئی ہو. آج کل جو یہ لوگ ہیں خرافات پیدا کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اپنے آپ کو ان میں پیر بنا کر، جبہ کبا پہن کر، اور انگوٹھیاں جو ہیں وہ خلاف شرع پہن کر، بائیں ہاتھ میں بھی، انگوٹھے میں بھی، اور بڑے بڑے کنٹھے بالے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. تو میں عرض کروں گا کچھ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگیں گی، اور کچھ کو یہ میری باتیں چبھیں گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو ہے وہ اپنے دل سے، اپنے عقیدے سے کم از کم وہ یہ ضرور دیکھیں، یہ کسوٹی اپنے دل میں اور اپنے خیال میں، دل میں اور ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ ضرور دیکھیں کہ آیا یہ ریاکاری کر رہا ہے یا اپنے بزرگوں کے سلسلے پہ چل رہا ہے. اگر وہ اپنے بزرگوں کے سلسلے پر چل رہا ہے تو اس کی ضرور جو ہے ان کی نسبت حاصل کرنی چاہیے. آج کل کے جو نئے پیر بن گئے ہیں، جن کی نسبت بھی کسی پیر سے نہیں ہے، تو پوچھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق سلسلہ تقاریر سے ہے، تو پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کا تعلق کہاں سے ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ سوال مطمئن نہیں کر سکتے. تو میں یہی ایک سروی صاحب کے توسط سے میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم عقیدتاً ان کو دیکھیں کہ ان کا عقیدہ اہل بیت سے ہونا چاہیے، صحابہ کرام سے ان کی محبت ہونی چاہیے، اور وسیلہ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی شرط پہ جو ہے ان لوگوں پر کامل ایمان ہونا چاہیے. اچھا، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے بزرگان نے اپنے اقوال و افعال و تعلیمات و کرامات سے عوام الناس کے قلوب کو مسخر کیا، مگر ان کی اولادوں نے درباروں پر چندہ باکس لگوا لیے اور عوام الناس کو لوٹنا شروع کر دیا؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جی، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور آج کے اس دور میں اس سوال کی بہت بڑی اہمیت ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور اتنے خوبصورت سوال اور اہم ترین سوال جو ہیں آپ جو ہے وہ فقیر سے کر رہے ہیں. تو اس بات کی بھی جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت ہے اس سوال کی کہ بزرگان دین جو ہیں اللہ کے اولیاء اللہ. میں سب سے پہلے، کیونکہ میری نسبت سلسلہ چشتیہ فریدیہ سے ہے، تو میں حوالہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کروں گا کہ جنہوں نے اپنی محبت، حسن سلوک، اخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں کے دلوں کے اندر معرفت پیدا کی، اور 90 لاکھ مسلمان جو ہے حضور خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز نے 90 لاکھ جو ہے وہ مسلمان کیے. تو یہی چیز تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہوئی. انہوں نے حضور سرور کائنات کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا. اور اس سوال کا دوسرا آپشن جو ہے کہ آپ جو ہے وہ مزارات پر جو ہے آپ یہ دوبارہ یہ چندہ باکس کا اس کا میں قائل نہیں ہوں. تو جو لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں دربار شریف پر، کہ جو دربار شریف میں خلفاء ہیں وہ بغیر تنخواہوں کے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ جو چندہ باکس ہیں وہ اور چیزوں کے لیے استعمال نہ ہوں. اگر وہ دربار شریف کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے. اس میں سے جو ہے وہ خلفاء اگر اپنی گزر بسر اس مہنگائی کے دور میں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں، البتہ بعض مزارات پر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو زبردستی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس میں چندہ ڈالیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا
آپ سے کہ وہاں سے آپ اجتناب کریں اور جہاں صحیح مصرف ہو وہاں آپ جو ہے نا وہ چندہ جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں، وہ بھی دربار شریف کی نسبت کے حوالے سے، یا اگر وہاں کوئی مسجد شریف زیر تعمیر ہے یا کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کامل پیر کو یا کامل پیر کے چشم و چراغ کو اپنے بزرگوں کے نام کو استعمال کر کے عوام الناس سے مختلف سیاسی جماعتوں کا ووٹ مانگ سکتے ہیں؟ جی یہ بھی آپ نے بہت اہم سوال کیا آج ہے۔ کل یہ رواج چل رہا ہے، اس لیے میرے پاس ہے۔ میں اس چیز کا قائل تو نہیں ہوں، بزرگ جو ہیں وہ بزرگ ہیں، ان کا نام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو ہے نا وہ نہیں لے کر آنا چاہیے، اور جو لے کر آ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے عوام الناس کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ان کا انجام ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کو یا بزرگوں کی اولاد کو جو ہے وہ اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ ہاں ایک بات وہ ضروری ہے کہ کسی جگہ پر جو ہے نا وہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں صوفی العقیدہ بندہ ہوں، تو یہ سیاست سے میں تھوڑا ہٹ کر میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مریدین کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ جب تک سیاستدان سے یا کسی دوست مہربان سے ٹچ نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے نا ان کے مسائل، اگر ان کے مسائل حل کروانے کے لیے اگر کسی سیاستدان کے لیے دعا کر دیتے ہیں یا کسی پیر بھائی کو یا اپنے مرید کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ کریں تو یہ کوئی حرج نہیں۔ باقاعدہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ دربار شریف فرید آباد ماشاءاللہ جگ مشہور دربار ہے، تو کیا آپ یا سجادہ نشین دربار شریف آنے والے اوقات میں سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ جی الحمدللہ دربار شریف فرید آباد شریف اس وسیع میں بہت مشہور دربار ہے، نسبت شریف کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے سیاست کے بارے میں، ہمارے موجودہ سجادہ نشین جو ہیں ان کو سیاست کی طرف خود آنے کا جو ہے نا وہ بالکل، اور مجھے بھی خاص طور پر جو ہے، اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مجھے اور سجادہ نشین صاحب کو کیا سیاست میں شوق ہے، آنے کا بالکل قطعاً شوق نہیں ہے، لیکن وہ جو پہلے آپ نے سوال کیا ہے اس سے میں ٹچ دوں گا کہ اگر مریدین کے لیے اگر کوئی ایک صاحبزادہ یا سجادہ نشین کا جو ہے وہ رشتہ دار، بہنوئی، بیٹا یا میرا بھانجا یا میرا بھتیجا یا کوئی ایسی شخصیت جو چاہتے ہیں کہ بھی عوام الناس کی خدمت کریں، تو اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کی سپورٹ کریں گے، لیکن نہ تو سجادہ نشین جو ہیں وہ خود الیکشن لڑیں گے اور نہ میرا کوئی ارادہ ہے۔ آج کل کے پیر حضرات اپنے مریدین، سائلین، مفلوق الحال لوگوں کو تعویذات وغیرہ دیتے ہیں، جی کیا شرع محمدی میں اس کی اجازت ہے؟ دلیل سے مطمئن کریں۔ جی الحمدللہ میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں تعویذات کے سلسلے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی نیند میں ڈر جائے تو اسے یہ کلمات پڑھنے چاہیں، وہ میں لکھ کے بیٹھا ہوں، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ڈرتا ہے رات کو اور اس کو خواب آتے ہیں یا پریشان ہے تو اس کو یہ کلمات پڑھنے چاہیے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ سرور کائنات نے حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے جو ہیں وہ راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر کہ آپ کے پوتے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جوان ہوتے تو ان کو یہ الفاظ جو ہیں پڑھنے کے لیے دیتے، اور جو نابالغ بچے
جو آپ کے خاندان میں تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے خاندان میں، ان کو باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ تعویذ بنا کر یہ الفاظ لکھ کر باقاعدہ اپنے پوتوں کے گلے میں بھی ڈالتے تھے، اور اگر کوئی باہر سے آتا تو اس کو بھی جو ہے یہ تعویذ بنا کر دیتے تھے۔ اور اس میں یہ ایک شرط ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی تاثیر میں اذن الہی کا جو ہے نا وہ امر، وہ شرط ہے۔ اور جو تعویذات لکھے جائیں یا کوئی دم کیا جائے اس میں جو ہے نا وہ شرکیہ جو ہے نا کفر والے کوئی کلمات نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے قرآن کریم فرقان حمید جو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سمندار لوگوں کے لیے آیت کریمہ اس سوال کا بہترین جواب ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، بہاولہ، مشکات شریف، صفحہ نمبر 217 پر یہ جو ہے حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور حضرت عوف بن مالک، عوف عین سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں جو ہے نا وہ میں دم کیا کرتا تھا لوگوں کو۔ تو جب شاعر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے باقاعدہ آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں زمانہ جاہلیت میں جو ہے نا وہ میں دم کیا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کلام یا آیاتیں تم پڑھ کر دم کر کے دیتے ہو اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، کفر والے الفاظ نہ ہو تو وہ جائز ہیں، اور تم پڑھ کر لوگوں کو دم بھی کر سکتے ہو۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف اور مشکات شریف صفحہ نمبر 388 پر موجود ہے۔ کیا بزرگوں کے مزارات پر عورتوں کو آنا جانا چاہیے؟ جبکہ آج کل ہر معروف دربار پر چندہ باکس لگائے سجادگان کے چمچے کڑچے بدماش کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، جو آنے جانے والے زائرین مرد و زن کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ اس پر تھوڑی ضرور گفتگو کیجیے۔ جی، آپ ماشاءاللہ اس سوال میں آپ کا جواب جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے کہ مزارات پر جو ہے وہ چندہ باکس کا پہلے تو میں نے اس کا جواز پیش کر دیا ہے، اور یہ جو چمچے کڑچے آپ نے کہا ہے ان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام زائرین کو حفظ و امان میں رکھے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ مزارات پر جو ہے نا یہ بدنامی کا سبب بنتے ہیں، جو زبردستی کرتے ہیں، بدنیت لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ اور جو آپ نے اس سوال کا پہلا آپشن ہے کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے، کیا وہ جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا میں جب دور میں یہ الفاظ تو ادباً میں نہیں کہنا چاہتا، جب آقا کریم تشریف لائے تو اس وقت جب آقا کریم کی ظاہراً موجودگی سے پہلے عورتیں جو ہیں نا وہ قبروں پر جایا کرتی تھیں، تو وہاں جا کر وہ بال نوچتی تھیں، اور اسلامی خطوط پر وہ عورتیں نہیں جایا کرتی تھیں، اور قبروں پر جا کر بین کرتی تھیں، بال نوچتی تھیں، اپنے آپ کو پیٹتی تھیں۔ تو جب یہ آقا کریم کی ذات کو اس بارے میں علم ہوا تو سرکار نے اسلامی تعلیم جب اس کا پرچار فرمایا تو سب سے پہلے سرکار نے اس چیز کو منع فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ مزارات پر نہ جائیں۔ جب اسلام کی تعلیم پھیلی، حضور سرور کائنات کی محبت پیدا ہوئی، صحابہ کرام کی محبت پیدا ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اس وقت مزارات پر جانے کی باقاعدہ اجازت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ مزارات پر جائیں پردہ کر کے جائیں، شرعی پردے کی حیثیت سے جائیں، اپنے منہ کو ہے وہ ڈھانپ کر جائیں، ادب سے جائیں، بال نہ نوچیں، پیٹے نہیں، بآواز بلند شور نہ کریں۔ اور اس کا حوالہ میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ مسلم شریف میں اس کا حوالہ ہے، کتاب الجنائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672 سے لے کر 977 پر اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔
اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، طبرانی شریف المعجم الاوسط میں جو ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 175 پر یہ حوالہ موجود ہے کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی مزارات پر جایا کرو. جب اپنے والدین کی مزارات پر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا. یہ طبرانی شریف کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور جب اگر آپ کے والدین موجود ہیں تو ان کا چہرہ دیکھیں تو حج عمرے کا ثواب ہے. یہ بھی حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا. اور سرور کائنات کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر تم کسی مشکل میں آ گئے ہو تو اپنے والدین کی مزار پر جاؤ اور وہاں جا کر اپنے والدین کو وسیلہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی. اس سے ثابت ہوا کہ مزارات پر جانا. اور اب آنے والی جو رات ہے وہ شب برات کی رات ہے، بہت برکت والی رات ہے. اس میں بھی حکم ہے کہ قبرستان کی طرف جائیں اور سرور کائنات نے منع نہیں فرمایا. لیکن عورتوں کے لیے پابندی ہے. اگر نوجوان بچیاں یا عورتیں جائیں وہ مکمل جو ہے وہ شرعی پردہ کر کے جائیں، شرعی حیثیت سے جائیں اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں اور جو ہے اس حالت میں وہ جا سکیں. درباروں پر بیٹھے ملنگ حضرات شبانہ روز بھانگ چرس کے نشے میں مستغرق نظر آتے ہیں. کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ جی نہیں. اگر نہیں تو دربار کے سجادگان انتظامیہ اس عمل کو سختی سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ جی یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا پیچھے سے کوئی بھانگ چرس یہ جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل جو ہے طریقہ غلط ہے. اور کسی بزرگ سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ جو ہے مزارات پر یا اللہ کے ولیوں کے مزاروں کے قریب جو ہے اپنا اڈا بنا لینا یہ بالکل خلاف شرع ہے اور جو ہے یہ بالکل کام غلط ہے. اور جو سجادگان مشائخ جو ہے ان کی اولاد اگر نوجوان اولاد ہیں یا بزرگ موجود ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ مزارات سے ہٹا دیں. یہ دین اسلام اور شریعت محمدی کے بالکل خلاف ہے. مزارات کے آگے سجدہ ریز ہونے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں اس کے حوالے سے ایک جملہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سجدہ جو ہے نا وہ صرف وہ رب کی ذات کو ہے، کسی اور کو سجدہ ہوتا نہیں. تو یہ جب دوسرا خدا ہے ہی نہیں تو دوسرا سجدہ معاذ اللہ کسی کو ہوتا نہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ عقیدے کے طور پر اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں. یہ حالت سجدہ بنتی ہے، سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ جو ہے وہ باقاعدہ جب تک تسبیح نہ پڑھی جائے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، جب تک یہ الفاظ ادا نہ ہوں اس وقت تک یہ سجدہ نہیں ہوتا. اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسا خوبصورت عمل کریں جو لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ اثر کریں. اور حالت کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو. اس سے سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ تسبیح پڑھی جائے اور باقاعدہ اس کا عمل کیا. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ پیر صاحبان کو اپنے مریدین مقتدین کو دینی تعلیمات سے روشناس کرانا چاہیے، دین سکھانا چاہیے، مریدین کے گھر میں جا کر بیٹھنے کی بجائے مسجد یا کسی باہر کی دیگر جگہ پر جا کر بیٹھنا چاہیے؟ اس پر آپ کیا؟ جی یہ بہت اہم ترین سوال ہے. یہ بہت ضروری ہے. اولیاء اللہ کی اولاد جو اس وقت موجود ہیں ان کو چاہیے کہ جب بھی اپنے مریدین عقیدت مندوں میں بیٹھیں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھیں. اگر کسی جگہ پر ان کا خطاب ہے یا کسی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے عقیدت مند مریدین ان کے والدین کی طرف سے ان کے بزرگوں کی طرف سے ان کی نسبت کے حوالے سے اگر کوئی بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں. صحابہ کرام تبع تابعین اولیاء اللہ کا ذکر ان کا پرچار کرنا چاہیے. اور دین کا ذکر جو ہے شرعی حیثیت سے اور ان کو
مسائل کی گفتگو بھی ان کی جو ہے وہ شریعت محمدی کے مطابق ہو، نہ کہ وہ جگہ ایسی تلاش کریں جہاں وہ اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھیں۔ یہ بھی صحیح بات ہے، یہ بھی جو ہے علیحدگی میں بیٹھنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جیسا کہ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ روحی میں تشریف لے گئے۔ اور ایک حوالہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ کلر کہار کے علاقے میں وہاں تشریف لے گئے پاک وطن شریف سے۔ تو آزاد جگہوں پر بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہو اور وہ وہاں علیحدہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور وہاں ان کو جو ہے نا وہ یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ بالکل بزرگوں کا وطیرہ ہے، لیکن مریدین عقیدت مندوں سے دور نہ ہوں، اور عقیدت مند بھی اپنے پیر و مرشد سے ہے نا وہ رشد و ہدایت حاصل کریں۔ آخر میں ایک سوال، آپ اپنے مریدین اور میرے انٹرویو سننے والے حضرات کے لیے آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ جی، کیونکہ میری نسبت دربار شریف سے ہے تو اس حوالے سے میں صرف جو ہے نا وہ دعائے کلمات ہی عرض کر سکتا ہوں آپ کے چینل کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور بہت ہی اہم سوالوں کی طرف جو ہے آپ نے لوگوں کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم و فضل ہے کہ اس بے راہ روی کے دور میں دین اسلام کا پرچار اور مزارات والوں سے محبت، صحابہ کرام سے محبت اور اپنے مرشد کریم سے محبت جو آپ نے جو اجاگر کروانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہم دعا گو ہیں آپ کی جو ٹیم یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے چینل کو، آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور مریدین عقیدت مند جو دربار عالیہ فرید آباد شریف سے محبت رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، ان کو میں آپ کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں، اور اپنے مرشد، جس مرشد سے آپ کی نسبت ہے، جہاں جہاں، بلکہ یہ پیغام آپ کے توسط سے میں پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ جس سلسلے سے منسلک ہیں وہاں ایسی محبت رکھیں، کیونکہ میں چشتی فریدی آدمی ہوں۔ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، نہ دیدم مصطفیٰ را بل خدا را، ایسا عقیدہ رکھیں، اور کامل مرشد کا جو ہے نا وہ لڑ پکڑیں، دامن لیں۔ یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اپنے عقیدت مندوں اور محبت کرنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آج کل یہ جو چینلز کے اوپر جو ہے مختلف لوگ خرافات پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ اولیاء اللہ کی مزارات پر نہ جائیں، یہ جو لوگ بھی ہیں میں ان کا نام نہیں لینا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہم صوفی لوگ ہیں، ہاں لیکن یہ ضرور ہے، یہ میسج ضرور میں سرویر صاحب کے توسط سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ کو مانتے ہوں، جن کی نسبت پنتن پاک اہل بیت سے ہو، اہل بیت کو مانتے ہوں، صحابہ کو مانتے ہوں، اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں مضبوط ہونا چاہیے۔ چلو حضور صاحبزادہ صاحب، آپ کی تقریر کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا یہی ہے کہ آپ اپنی تقریر میں صوفیت کا پرچار بہت زیادہ کرتے ہیں؟ کیا اس حوالے سے باقی علماء کرام وہ آپ سے ناراض بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ اکثر خداوند حضور اس محبت اہل بیت سے محبت اور خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے دادا مرشد خواجہ نور احمد سے رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا بلے شاہ رابعہ بصری اور حضرت جنید بغدادی، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صرف
आप ही गुफ्तगू क्या करते हैं, क्या बाकी उलमाए कराम को भी करना चाहिए या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवी साहब, आपका ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है और इस दौर हाजिर में जो है वो सूफियत का जो है वो प्रचार बहुत ज़रूरी है। इस बेराहरी के दौर में मैं मसलकन मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। अगर बरे सगीर पाक व हिंद में अगर कोई इस्लाम फैला है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के औलिया अल्लाह बिलखसूस जो है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक मरतबा फिर मैं हवाला पेश करूँगा। नबे लाख सरकार ने है जो है वो मुसलमान किए। यही सूफियत है, यही हज़रत मंसूर हल्लाज, ये साहिब मार्फत लोग, हज़रत राबिया बसरी, हज़रत बाबा बुले शाह, हज़रत सचर सरमस रहमतुल्लाह अलैह और सनदुल वासिरीन सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा नूर अहमद सैन अलमारूफ सावल करीम गरीब नवाज, अक्सर इनका जिक्र जो है रहमत खुदाबंदी का लोगों को तरगीब देते हैं कि जो लोग भटके हुए हैं वो शब बरात के हवाले से ये बात भी करना चाहता हूँ कि वो अल्लाह तबारक व तआला कितनी मोहब्बत फरमाता है कि एक भटका हुआ आदमी अगर शब रात वाली रात आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाता है कि मैंने इसको बख्श दिया है। वो सारा साल इबादत नहीं करता, पूरी ज़िंदगी उसने इबादत नहीं की, कुछ नहीं किया। जब वो शब रात वाली रात आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को फख्री अंदाज में फरमाता है कि इसको पता है कि आज मैंने इसको बख्शना है। तो अगर वो इस नीयत से आया, उसको पढ़ना भी नहीं आता, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकता, किसी को देख कर नमाज पढ़ रहा है, कुरान पाक सुन रहा है, तो सुनना जो है वो फ़र्ज है, पढ़ना सुन्नत है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बख्श देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के धारे चलते हैं। जब तक हम लोगों के दिलों में औलिया अल्लाह सूफिया की मोहब्बत पैदा नहीं करेंगे तो लोग तो डरते रहेंगे। वो डर के मारे ना मसाजिद में आएंगे, ना उलमाए किराम के करीब होंगे, ना किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे जाएंगे। तो उलमाए किराम को चाहिए कि सूफियत का प्रचार करें, लोगों के दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का जिक्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। अगर कोई गुनाहगार आदमी अच्छाई की तरफ आ रहा है, अगर कोई गुलकार है, अगर कोई एक्टर है, अगर कोई दुनिया के किसी शोबे से मुंसलिक है, अगर वो सब चीज़ों को छोड़ छाड़ कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना चाहता है, हाजिर होना चाहती है, अगर कोई औरत है, उसे झिड़क ना दें, उससे मोहब्बत करें, उसको समझाएं। ये वसी मजहब है इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला हक सच कहने सुनने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अक्सर उलमाए किराम मुझसे नाराज़ रहते हैं इसी वजह से कि यार तू जो है ना वो अक्सर जो है वो रहमत का जिक्र करता रहता है। तो भाई रहमत का जिक्र नहीं करेंगे तो कौन करीब आएगा? हम अपना भी जिक्र कर रहे हैं। अगर लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है आका करीम की ज़ात की, सहाबा की, अहले बैत की और हज़रत मंसूर हल्लाज की, जब तक इन लोगों की वजह से इस्लाम फैला है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज, हज़रत गौस सकलैन अलैहि रहमत, हज़रत गौस बहावल ज़करिया मुल्तानी, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी अल्लाह तबारक बाबा फरीद का शक्र रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा नूर अहमद सावल से, इनकी वजह से और इन बुज़ुर्गों की वजह से ये भी मुझे शर्फ हासिल है कि फ़कीर ने 7 गैर मुस्लिम लोगों को फ़कीर ने भी मुसलमान किया है। ये मैं पहली दफ़ा सरवी साहब के तवज्जुह से मैं पेश कर रहा हूँ। ये अल्फाज छुपाए हुए थे, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है कि जब तक गैर मुस्लिम को, मैं एक गैर मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उससे आप करीब नहीं होंगे, उनके साथ आपका अच्छा इखलाक नहीं होगा तो वो आपसे नफरत करेंगे। जब आपके साथ बैठेंगे, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे,
صحابہ کا ذکر سنیں گے, اہل بیت کا ذکر سنیں گے, اللہ کے ولیوں کا ذکر سنیں گے. وہ بھی تقریر کے ہی دوران انہوں نے تقریر سنی, محبت پیدا ہوئی, حضرت علی کے ماننے والے آئے کہ علی کا مقام اتنا بڑا مقام ہے, تو وہ بھی حضرت علی کے ماننے والے تھے, ظاہراً ماننے والے تھے, دل میں بھی محبت تھی. تو جب اس چیز کا پرچار ہوا تو ان کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی اور وہ تشریف لائے. میں کہتا ہوں میرے لیے وہ باعث برکت, باعث رحمت ہے, میری بشر کا سبب ہے. میں سروی صاحب کے توسط سے پھر یہ میسج دینا چاہتا ہوں دوبارہ کہ لوگوں کے سامنے جہاں آپ جو ہے وہ معاشرہ پیش کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں. یہ خوف بھی ضروری ہے لیکن محبت پیدا کریں. جب محبت کا ذکر ہوگا وہ خوف جو ہے وہ خوف بھی رہے گا اور محبت جو ہے وہ لوگ ذوق در ذوق مساجد کی طرف رجوع کریں گے, دین کی طرف رجوع کریں گے, اسلام کی طرف رجوع کریں گے, مدرسے کی طرف رجوع کریں گے, آپ کے ساتھ محبت کریں گے. پھر دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس بات کو اعتراض سے علماء کرام نہیں دیکھیں گے نہ سنیں گے بلکہ محبت سے سنیں گے کہ ان لوگوں کا اگر پرچار کیا جائے. حضرت رابعہ بشری کا اکثر میں تقاریر میں ذکر کرتا رہتا ہوں, ان کا ذکر کرنا چاہیے. اگر وہ آدھی کلندر ہیں تو ان کا ذکر ہونا چاہیے کہ یہ علماء کرام یہ ایک ٹریجڈی ہے, ایک المیہ ہے, ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت فرمائی ہے حضرت رابعہ بصری سے, حضرت منصور حلاج سے, حضرت سچا سال مست سے, حضرت بابا بلے شاہ سے. یہی محبت جو ہے یہی جو ہے ان کے مزارات قیامت تک رہیں گے. اور میں شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ الہی یہ ان مزارات والوں کے لیے, الہی تابہ ابد آستان یار رہے, یہ آسرا ہے ہم غریبوں کا ہمیشہ برقرار رہے. اور یہ میسج ہر تقریر میں دیتا رہتا ہوں کہ فاش فرید آواز سنا تو عالم جاہل شاہ گدا کو, جے کوئی چاہے فقر فنا کو اپنے آپ کو بولے.